نفرتوں کے اس ہجوم میں ہم یہ بھی بھول گئے کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اے اللہ، راحت پہنچا ان دلوں کو جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ خود کو خوش رکھنے کے لیے کسی دوسرے کی اجازت نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ شکر گزار بنو گے تو خوش رہو گے۔ کوئی کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، اگر رابطے میں رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے۔ تربیت کے سانچے میں ایسے ڈھلیں کہ لوگ آپ کو پڑھنا چاہیں، آپ کے ساتھ رہنا چاہیں، آپ کو سننا چاہیں، آپ جیسا بننا چاہیں۔ ایک عربی کہاوت ہے، اپنے دشمن سے ایک مرتبہ لیکن اپنے دوست سے 1000 گنا زیادہ چوکنا رہنا چاہیے۔ عبادتیں اور تقدس اپنی جگہ، مگر کسی کا دل دکھا کر جنت نہیں ملتی۔ کوئی سخت دل پیدا نہیں ہوتا، بس دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تو پیچھے بس سمجھوتے رہ جاتے ہیں، پھر ہم خوش ہوں یا اداس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر لوگ ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے باتیں کریں تو کافی پریشانیاں ختم ہو سکتی۔ اپنے پروردگار سے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ انسان کی 2 آنکھوں میں اللہ نے 26 کروڑ بلب رکھے ہیں جو کہ 14 لاکھ تاروں کے ذریعے دماغ سے منسلک ہیں، مگر قیمت صرف یہ مانگی ہے کہ شرم و حیا اپنی نظر میں پیدا کریں۔ سچ ہے، جس کو حیا نفس نہیں آتی اس کو پھر اللہ سے بھی حیا نہیں آتی، اور جس کو اللہ ہی سے حیا نہ آئے اس کو پھر کسی سے حیا نہیں آئے گی۔ حیا کی کشش خوبصورتی سے زیادہ ہوتی ہے، اور حیا عورت کا زیور اور مرد کی وجاہت ہے۔ کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے انمول ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں، نایاب ہوتی ہیں، جیسے جنت میں چھپی حوروں کی حیا، سیپ میں چھپے گوہر کی حیا، کوئلے کی کان میں چھپے ہیرے کی حیا، اور آنکھ میں چھپے آنسو کی حیا، اور پردے میں لپٹی عورت کی حیا۔ عورت میں اللہ نے آٹومیٹکلی حیا رکھی ہے۔ حیا ہی عورت کا اصل زیور ہے، اور جس عورت میں حیا نہیں ہوتی وہ صحیح معنوں میں عورت نہیں ہوتی۔ اور پھر اس حیا کی حفاظت کے لیے مرد کو پیدا کیا گیا ہے، اور جو مرد اس حیا کی حفاظت نہیں کرتا وہ مرد نہیں ہوتا۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اس امید پر نہ کریں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، بلکہ اس نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ حسن سلوک کو پسند کرتا ہے اور اس کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں عطا کرتا ہے۔ اکثر باغوں میں لکھا ہوتا ہے کہ پھول توڑنا منع ہے، کاش دلوں پر بھی یہ لکھا ہوتا کہ دل توڑنا منع ہے۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے موم بتی کو آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ اسے اس دھاگے نے جلایا ہے جسے وہ سینے میں چھپائے ہوئے تھی۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام کو دیکھ کر ہنستا ہے اور کامیاب کو دیکھ کر جلتا ہے۔ کوشش کریں جہاں سے گزریں ایک اچھی یاد، اچھے الفاظ، اچھا رویہ اور کچھ میٹھی یادیں چھوڑ کر جائیں۔ لہٰذا اچھا انسان بننے کی پوری کوشش کریں، اور دعا کریں کہ اے اللہ، اس دنیا کو خوش رکھنا ہمارے بس میں نہیں، ہمیں تو آخرت کی خوشیاں نصیب فرما۔ ہمیں دنیا صرف ضرورت کے مطابق عطا کر، ساری فکریں آخرت کی عطا فرما۔ دنیا راضی ہو نہ ہو، فقط تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے قلوب کو بغض و نفاق سے پاک فرما، اور ہماری نیک خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ، بے شک تیری رحمت ہماری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے، اور ہماری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے ہماری خواہشوں سے کہیں بہتر ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمارے نصیب میں وہ عطا کر جو ہمارے لیے بہتری کا باعث ہو، اور ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ فرما۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ اور مرحومین کی مغفرت فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔